عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبات جمعات میں ہم حلال اور حرام کے بارے میں ذکر کرتے آئے ہیں کہ انسان کو رزق حلال کھانا چاہیے، رزق حرام سے بچنا چاہیے۔ تو اس کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں ہم نے ذکر کی تھی۔ تو اس سے ملتا جلتا ایک موضوع وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمارے کھانے پینے کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے، یعنی جو بعین ہی حلال ہے یا بعین ہی حرام ہے۔ مطلب کہ اگر ہم اپنے حلال پیسوں سے بھی وہ خریدیں گے تو وہ حرام ہی ہے، کیونکہ وہ چیز جو ہے بنیادی طور پر جو حرام ہے وہ حرام ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کو نا ذرا آج کی جو باتیں ہیں ان کو ذرا نا غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے نا ایک راہ متعین ہو جائے گی اور آپ کو بہت سارے مسائل جو ہیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار موجود ہے نہیں ہے۔ کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، لگے، بری لگتی ہے، لگے، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے۔ کسی کو ذاتی طور پر انسان کسی بھی حلال چیز کے کھانے سے انکار کر سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو کوئی چیز مثلا کوئی چیز پسند نہیں ہے، مثال کے طور پر دیکھیں کھجور ہے، بڑا اچھا پھل ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پسند، میں نہیں کھاتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ضرور کھا، تو کیوں نہیں کھاتے؟ کدو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ ترین خوراک تھی، ایک بندہ اسے نہیں پسند، وہ نہیں کھاتا، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ضرور کھا۔ اسی طرح ایک چیز ہے، ہمیں وہ بہت بری لگتی ہے، یعنی دل نہیں کرتا اس کو دیکھنے کو، لیکن وہ حلال ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کھاتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے حلال میں سے کھائیں، اور جو حرام ہے وہ کتنی بھی اچھی ہو وہ نہیں کھا سکتے۔ کسی چیز کو بھی حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے، انسانوں میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے تو تم خود ہی اس سے حرام کرتے رہتے ہو، خود ہی حلال کرتے رہتے۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کہ یہ حرام قرار دینے کا یا حلال قرار دینے کا اختیار اللہ نے تم کو دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو اپنے جو ہے وہ اپنے جو ان کے علماء تھے ان کو رب بنانے کا کہا کہ یہ ان کو رب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم تو انہیں جیسے نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں بناتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر دیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی رب بنانا، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اپنی زبانوں سے نہ کہہ دو یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر تم جھوٹ باندھو۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی اور دوسری چیز اس میں یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے اس کو کوئی حرام قرار
نہیں دے سکتا. میں نے پہلے ذکر کیا نا, کسی کو کوئی چیز اچھی لگے نہ لگے, لیکن حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والو جو چیزیں میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کر دی ان کو حرام قرار مت دو. مطلب یہ نہیں کہ تم ضرور کھاؤ, مطلب یہ کہ جو نہیں کھانا چاہتے نہ کھاؤ, لیکن اس کو حرام قرار نہیں دینا. یہ نہیں کہنا یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ کیسے کھاتے ہیں لوگ, نہیں. ولا تعتدوا, زیادتی نہ کرو, حد سے نہ گزرو. یعنی تمہاری جو حد ہے نا وہ انسانیت کی جو حد ہے اس کو کراس کر کے تم ربوبیت کے حدوں میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو, کفار کے بارے میں, وقالو هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم, کہ یہ جو کفار مکہ تھے نا یہ کیا کرتے کہ کچھ جانوروں کو اپنی طرف سے حلال کر لیتے, کچھ کو حرام کر دیتے. یہ سورۃ مائدہ کے نا لمبی آیات سورۃ الانعام کی اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ کن کن جانوروں کو یہ اپنی طرف سے حلال یا حرام قرار دے دیتے تھے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا, اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر سواری جائز نہیں ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ, اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے. نام لینے کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہہ دینا مثلا کہ یہ جناب فلاں قبر والا جو یہ اس کا گھوڑا ہے یا اس کی گائے ہے یا اس کا یہ بکرا ہے یا اس کا یہ دمبا ہے, تو یہ ہے غیر اللہ کا نام لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو بھی یہ جھوٹ بولتے اللہ ان کو ان کا بدلہ ضرور دے گا. تو دیکھیں کہ اصل اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ یہ تو تمہید تھی کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں, تو جو چیزیں بھی حلال قرار دی ہیں نا وہ اصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی کھانے پینے والی چیزیں ہیں نا جتنی, وہ ساری حلال ہیں. جتنی کھانے پینے والی چیزیں وہ ساری حلال ہیں, اللہ یہ کہ دلیل کے ساتھ اس کی حرمت ثابت ہو جائے. اصول سمجھے کہ جتنی جسے ہم نے کہتے ہیں نا عبادات کوئی بھی جائز نہیں ہے الا یہ کہ دلیل کے ساتھ وہ کرنی ثابت ہو. دلیل کے ساتھ عبادت ثابت ہو, بغیر دلیل کے ہم عبادت نہیں کر سکتے. اسی طرح دنیا میں کھانے پینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہے الا یہ کہ دلیل کے ساتھ وہ اس کی حرمت ثابت ہو جائے. اور شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو, یعنی طیبات ہو, اچھی چیزیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں دنیا میں جو چیزیں بھی حلال اور پاکیزہ میں نے تمہارے لیے بھیجی ہیں نا ان کو کھاؤ. اب یہ کہ کون سی حلال اور پاکیزہ ہے اس کے کچھ اصول ہم ذکر کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ذکر فرمائے ہیں. دیکھیں یہ جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے نا کہ دنیا میں ہر چیز کھانے پینے والی حلال ہے, ہر چیز کھانے پینے والی حلال ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو جو پیدا تمہارے لیے نہیں کیا یا تمہارے کھانے پینے کے لیے جائز نہیں, اس کا اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے. دوسری بات, سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گھی کھانا جائز ہے, اور پھر پوچھا آپ سے پنیر چیز جسے کہتے ہیں یہ کھانی جائز ہے. فرا ایک قسم کا لباس, بعض نے کہا ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے. فرا ایک کوٹ ہوتا ہے, اگر لباس ہو تو وہ پہننا جائز ہے. اب دیکھیں کتنی چیزوں کا جواب دیا جائے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں, ایک ریسٹورنٹ پہ,
تو وہاں پہ آپ کو جو ایک لسٹ دی جاتی ہے نا، جو مینیو ہوتا ہے، اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی لمبی چیز انہوں نے نا جو ہے نا وہ مینیو بنایا ہوتا ہے. اچھا فاسٹ فوڈ پہ چلے جائیں، ان کا مینیو الگ ہے، دیسی پہ مینیو الگ ہے، اور دوسرے یعنی ہر ایک کا مینیو الگ ہے، اور پھر کھانے والی چیزیں الگ. اب بات یہ کہ کس کس کا بارے میں بتایا جائے یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. اچھا کئی چیزیں نہیں آ جاتی. ایک بندہ کہتا ہے جی پیزا کھانا حلال، اس کی دلیل دیں. برگر کھانا حلال ہے، اس کی دلیل دیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو نگٹس کھانا حلال ہے، اس کی دلیل دیں. اب یہ کرومی جو یعنی ایسی چیزیں نئی نئی جو آتی ان کے بارے میں یہ اس کی دلیل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں حلال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس تفصیل پوچھی گئی نا کہ یہ حلال ہے یا یہ جو دو تین چیزیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا. وہ کیا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی چاہے پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا. یہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن بھی اور حدیث دونوں ہی اللہ کی کتاب ہے. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنکم، اور جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے نا وہ چیزیں جس کی اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، یعنی جس کے بارے میں حلال یا حرام کے بارے میں نہیں نہ آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے. اور اس لیے ہم خاموشی اختیار نہیں کی کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. دوسری حدیث ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو حلال قرار دیے وہ حلال ہے، جو حرام قرار دیے ہیں وہ حرام ہے. وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ چیزیں جس سے اللہ نے درگزر کیا ہے. فاقبلوا من اللہ عافیتہ، تو اللہ رب العزت کی جو عافیت ہے نا، اللہ نے جن باروں میں چیزوں میں خاموشی اختیار کی ہے اس کو قبول کرو. فإن اللہ لم یکن لینسی شیئا، اللہ رب العزت کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے. پھر یہ آیت پڑھی وما کان ربک نسیا، کہ تیرا رب کسی چیز کو بھولا ہوا نہیں ہے، تیرا رب کسی چیز کو بھولا ہوا نہیں ہے. تو اب ہم ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں حرام ہیں. میں نے کہا تھا نا حلال تو بے شمار ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن ہم نے صرف ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے جو حرام ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت اور اس معنی میں بہت ساری آیات آتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ. اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف یہ چیزیں ہی حرام پاتا ہوں کتاب اللہ میں. یعنی کون سی چیزیں؟ نمبر 1 الا یکون میتا، یہ کہ مردار ہو، اس کے ہم تفصیل بیان کرتے ہیں. او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو. او لحم خنزیر، او یا خنزیر کا گوشت ہو. فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ، تو وہ گندا ہے یا پلید ہے جو غیر اللہ کے لیے یا وہ ہو. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں. صرف یہی چیزیں حرام سے مراد یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جن جن چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے نا، جن جن چیزوں کو، مثلا کوئی جانور ہوتے وہ بتوں کے نام پہ اس کو کہتے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، تو یہ چیزیں جو ہے وہ حرام قرار دے. تو ان کے بارے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بتائیے کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو ان میں سے یہ حرام ہے. نمبر 1 میتہ، مردار حرام ہے، مردار حرام. اب مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہر وہ جاندار جس کی روح شرعی ذبح کے بغیر نکل جائے، جس کی روح شرعی ذبح کے بغیر نکل جائے وہ مردار ہے.
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بڑی کچھ تفصیل بھی ذکر کی، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم ما ذبح علی النصب، کہ کوئی گر کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو کرنٹ لگا کے مار دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ یعنی کو کسی طرح وہ مر جائے، ذبح نہیں کیا گیا اسے، اس کو جانور کھا جائے، اس کو درندے کھا جائیں، تو یہ بھی سارا مردار ہے، کیونکہ وہ شرعی ذبح جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا گیا۔ شرعی ذبح الا یہ کہ مثلا تیر ہے، یہ بھی شرعی ذبح ہے کہ بسم اللہ یہ اللہ اکبر کہہ کے تیر چھوڑا جائے تو وہ اس سے وہ جانور جو ہے وہ مر جائے، تو وہ شرعی ذبح ہی ہے، یہ بھی ذبح کی ایک قسم ہے۔ یا ایک جانور بھاگ رہا ہو تو پیچھے سے اس کو تیر مارا جائے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ بھی شرعی ذبح ہے، تو یعنی پرندوں کو یا جانوروں کو جن کو مارا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب مردار کے سارے حرام ہیں، اب حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ جب تک حدیث کو قرآن کے ساتھ نہیں ملائیں گے نا، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، دین ادھورا ہے، قرآن حدیث کے بغیر دین ادھورا ہے، کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لکم میتتان والدمان، تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حرام ہے۔ مردار کون کون سے؟ الحوت والجراد، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے، دوسرا ٹڈی ہے۔ مچھلی جو آپ سمجھتے ہیں، اب ٹڈی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نصر الحوت، نصر الحوت یہ ہوتا ہے کہ ایک مچھلی ایک سال میں 90 لاکھ انڈے دیتی ہے، ایک مچھلی ایک سال میں 90 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ اور اگر چلو یہ تو الگ بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں ساری مچھلیوں کے سارے انڈوں سے سارے بچے نکل آئے اور وہ زندہ رہے نا، تو سمندروں میں کوئی جگہ باقی نہ بچے، پانی رہے نہ باقی، صرف مچھلیاں مچھلیاں ہو جائیں سمندر میں، وہ مچھلی خود ہی کھا جاتی ہے، اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے نا، اس کے انڈے کئی دفعہ نا ایک بڑے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، یہ بعض دفعہ یہ ساحل پہ آ جاتے ہیں، خشکی پہ آ جاتے ہیں، اور خشکی پہ جب آ جاتے ہیں نا تو ان سے جو ہے وہ مچھلیاں نہیں بھی نکلتی، ان سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کو ٹڈی کہتے ہیں۔ اگر لفظ سنا ہوگا ٹڈی دل، اس کو لوگ ٹڈی دل بولتے ہیں، ٹڈی دل، دونوں لفظ غلط بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹڈی اور دوسرا دل، دل کہتے ہیں لشکر کو۔ یہ بہت زیادہ تعداد میں چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں، تو یہ پرندے جو اگر مردار بھی مل جائے تو یہ کھانا جائز ہے، مردار بھی مل جائے تو کھانا یہ جائز ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دو مردار ہیں، اور ایک مچھلی اور دوسرا یہ۔ اسی طرح سمندر کے جتنے جانور ہیں، سمندر کے جتنے جانور ہیں، پانی کے جانور، وہ سارے مردار حلال ہیں، وہ سارے مردار حلال ہے۔ سمندر کے پانی کے جانور کیسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ حدیث سنیے، صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر فنحمل معنا القلیل من الماء، کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں اکثر سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، ان توضأنا به عطشنا، اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کرنے لگ جائیں تو ہم تو پیاسے رہ جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا۔ افنتوضأ من ماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب، یہ حدیث کبھی دل کرتا ہے الگ سے بیان کی جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جوامع الکلم دیے گئے ہیں اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ بڑی خوبصورت بات، پوچھا کیا گیا تھا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب پتہ کیا دیا؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ هو الطہور ماؤہ، کہ وہ پانی پاک ہے، وہ پانی پاک ہے۔ یعنی سوال تھا کہ کیا ہم مجبوراً وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجبوراً ہی نہیں، بغیر مجبوری کے بھی وضو کر سکتے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے دوسرا پانی ہے۔ الحل میتۃ، ایک وہ سوال جو کیا ہی نہیں گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب بھی دے دیا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، اس لیے آپ نے فرمایا اس کا مردار حرام ہے، حلال ہے، سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اب سمندر کا مردار کون سا؟ سمندر کے جانور کون سے؟
وہ تمام جانور جو صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں. بعض جانور ہوتے ہیں جو پانی میں بھی زندہ رہتے ہیں اور باہر بھی، مثلا مگرمچھ ہے یا مینڈک ہے یا سانپ ہے، اور اس طرح بہت سارے جانور ہیں جو پانی میں بھی زندہ رہتے ہیں، خشکی میں بھی. یہ پانی کے جانور نہیں ہیں. پانی کے جانور وہ ہیں جو صرف پانی میں ہی زندہ رہتے ہیں. تو یہ جو جتنے پانی کے جانور جیسے جھینگے ہیں یا کیکڑے ہیں یا مطلب مچھلیاں ہیں یا جتنے بھی یعنی جتنے بھی سمندر کے جانور ہیں نا جس کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ سارے ہی حلال ہے، اور سب مردار حلال ہے، اور سب کی مردار حلال ہے. مثلا مچھلی جو ہے یہ کیسے مطلب کھائی جاتی ہے؟ اس کو پکڑ کے مردہ ہی کیا جاتا ہے، اس کو ذبح تو نہیں کیا جاتا. یا یہ جو کیکڑے ہوتے ہیں یا جو اسی طرح جھینگے ہوتے ہیں، لوبسٹر ہاں یہ والا جانور، تو یہ جتنے یہ جو جانور ہے یہ سارے حلال ہیں. نبی نے کہا وہ طہور ماء الحل میتتہ، یہ سارے جانور جو ہے حلال ہے. اب اگلی چیز ہے وہ دمات، اور خون اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر حرام ہے. خون کون سا حرام ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں دم مسفوحہ، وہ خون جو بہایا جاتا ہے، وہ خون جو بہایا جاتا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے نا وہ خون حرام ہوتا ہے، وہ خون حرام ہوتا ہے. اب دیکھیں مرغیوں والے باقاعدہ وہ بیچتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. چاہے وہ بکرے کا خون ہے، مرغی کا خون ہے، گائے کا خون ہے، جب حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی حرام ہے. جو چیز حرام خود اس کا کاروبار بھی، وہ کاروبار بھی نہیں اس کے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کسی بھی کھانے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اب یہ دیکھیں خون کیا سارے حرام ہیں. اس کے بارے میں بھی حدیث میں استثناء، ایک تو قرآن میں استثناء آتا ہے، وہ کیا ہے کہ دمہ مسفوحہ، جو بہایا گیا خون. دیکھیں خون جتنا بھی نکل جائے نا، خون گوشت کے اندر بقایا ہوتا ہے، جس سے گوشت کی سرخی ہوتی ہے. جتنے خون ریڈ میٹ ہوتے ہیں ان کے اندر سرخی جو ہوتی ہے وہ خون کی وجہ سے ہوتی ہے، خون میں بقایا رہتی ہے، وہ جائز ہے. جو پٹھوں میں رہ جاتا ہے، جو ہڈی میں رہ جاتا ہے، جو بہانے یعنی ذبح کرنے کے بعد بھی جو باقی بچے، تو وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اور دوسرا دو خون جو ہے وہ حلال ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دمان، دو خون حلال ہے، ایک کلیجی اور دوسرا تلی. ایک کلیجی اور دوسرا تلی، یہ سراسر خون ہوتے ہیں، اور یہ ایسے خون ہی سمجھو جمع ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت. تو گوشت اس لیے کہا گیا کہ خون تو ویسے حرام ہے. جو خنزیر ہے اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے پٹھے، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، ہر چیز حرام ہے. خنزیر جو ہے بے عین ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. تو اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دی ان میں سے ایک سیدھا شراب ہے، جس کے بارے میں آپ اکثر تفصیل سے سن چکے انما حرم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. شراب جو ہے وہ کسی شکل میں، اچھا شراب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بھی بات ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں، کون سی شراب بھی تعریف آتی ہے. کل ما اسکر، ہر وہ چیز جو نشہ طاری کر دے انسان پہ. کل ما الخمر ما خامر العقل، جو انسان کی عقل پہ حاوی ہو جائے، جو انسان کی عقل پہ حاوی ہو جائے. بعض لوگوں نے نا اس کا مطلب نیند سمجھا، جس سے نیند آتی ہے. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں یار لسی بھی تو حرام ہی ہے، پھر اس سے بھی بڑی کوکی چڑھ دی ہے. کہتے ہیں جی لسی میں بھی بڑی کوکی چڑھ دی ہوئی پھر حرام. تو یہ نہیں، نیند تو بندے کو سکون سے آ جاتی ہے، کبھی بھی کسی چیز سے بھی آ سکتی ہے، ٹھنڈی چیز سے آ جاتی ہے، کسی سے سکون ہوتا ہے. یہ نہیں، جو انسان کی عقل پہ حاوی ہو جائے. اب عقل پہ حاوی ہونے والی چیز اس کی مقدار کون سی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف 2 شرابیں حرام ہیں، صرف جو انگور کی بنی ہے یا کھجور کی بنی ہے، باقی جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تفصیل میں کل مسکر حرام، ہر نشہ کر دینے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے. اب اس میں مسکر میں وہ افیون بھی آ جائے گی، چرس بھی آ جائے گا، گانجا بھی آ جائے گا، وہ جو گوٹ کے کیا پیتے ہیں اس کو، ہاں بنگ، وہ بھی آ جائے گی، آئس بھی آ جائے گی. جو بھی نشے ہیں وہ سارے نشے اس کے اندر آ جائیں گے. اور حتیٰ کہ اگر کسی چیز کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ
مطلب تھوڑی بہت پینے سے نشہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ساری پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اسکر منہ الفرق، جس کا ایک مٹکا، یوں سمجھے لے ایک مٹکا پینے سے جس سے نشہ آتا ہے نا، فملء الکف منہ حرام، اور اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ جس کے ایک مٹکا پینے سے نشہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک گھونٹ، بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی پیتے ہیں ہم چڑھتی ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چڑھتی نہیں ہے تو آپ عادی ہو گئے ہیں تو وہ حلال ہو گئی ہے، نہیں۔ جس کو جو بھی انسان کی عقل پہ حاوی ہوتی ہے، جو بھی نشے والی چیز ہے وہ زیادہ ہے تو تھوڑی بھی اس میں سے جو ہے وہ حلال ہے، تھوڑی بھی اس میں سے حرام ہے۔